نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ نماز کے آداب بیان کرنے کے بعد اب ہے صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ۔ اسی طرح نماز کے باقی مسائل پھر آئیں گے، جیسا کہ مسافر کی نماز، سجدہ سہو اور باقی دیگر مسائل۔ ابھی ہے نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات۔ سب سے پہلے تو اپنا یہ مزاج بنائیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ دین کسی بڑے اچھے انسان کی باتوں سے نہیں بنتا، دین بنتا ہے جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا۔ کوئی انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی بات کیوں نہ کر لے، اس کو ہم دین نہیں کہہ سکتے، یا ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ اس پہ عمل کرنا واجب ہو جائے، سوائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے۔ اللہ کے رسول کی بات دین ہوتی ہے، بڑوں کی بات، اماموں کی بات یا کسی اور کی تو یہ دین نہیں ہوتی۔ ہاں، ان سب کا احترام ہوتا ہے، اللہ کے جو اولیاء گزرے ہیں، ولی بندے، اسی طرح امام، سب کا احترام ہے، لیکن سب کی بات دین نہیں کہلا سکتی۔ اس لیے دین وہ جو اللہ اس کے رسول نے کہا۔ تو نماز ہم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان ہوگی، اور دوسری بات کوشش کریں جو بھی حدیث سنیں اس پہ عمل کریں۔ اپنی نماز میں کوئی کوتاہی اگر آپ کو نظر آتی ہے اس کو آپ دور کر لیں۔ اب آتے ہیں نماز کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلی بات، پہلی حدیث، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت، النیت ہی فعل القلب، نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ارادہ، دل کا فعل۔ آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، آپ کے دل میں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تو یہ آپ کی نیت ہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف ایک مسئلے کے اندر منہ سے بول کے نیت کرنا ثابت ہے، صرف ایک مسئلے کے اندر، تو وہاں ہم بھی کریں گے، اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ حج اور عمرے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام منہ سے بول کے نیت کرتے، اللہم لبیک بحج متمتع، اے اللہ میں حج تمتع کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں، یا عمرے کے تو اللہم لبیک عمرتن۔ تو یہ حج اور عمرے میں منہ سے بول کے نیت آپ سے ثابت، ہم نے مان لیا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی بھی معاملے میں منہ سے بول کے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو یہ عام چیز پائی جاتی ہے نماز سے پہلے بول کے نیت کرنا، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، ویسے بھی ساری نماز عربی میں اور نیت جو ہے وہ اردو یا پنجابی میں، تو یہ اس کو عقل بھی نہیں مانتی۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک دینی معاملے پر نیت ہی کرنی ہے تو پھر وضو پہ نیت کیوں نہیں کی جاتی؟ یا جب کوئی دینی طریقے سے بندہ لباس پہنتا ہے اس پہ نیت کیوں نہیں کی جاتی کہ بھائی اتنے کا لباس، اتنی قیمت، فلاں سے سلوایا، اس رنگ کا، اتنے وقت پہ میں پہن رہا ہوں؟ ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ بس نیت تو ہے دل کا ارادہ، آپ کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ نہ وضو سے پہلے نیت ہے کہ میں گرم یا ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوں، اتنی دیر میں کروں گا، فلاں جگہ پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں اللہ کے رسول نے کیا وہاں پہ کریں، اور قرآن کریم نے اسی بات کا حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول تمہیں جس بات کا حکم دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔
یہ مزاج ہونا چاہیے۔ دوسری اور آخری حدیث اماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا تھا، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر سے اور ختم کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ۔ تو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، بس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے کوئی بھی لفظ آپ بول لیں، آپ ایسے کہہ دیں خدائے بزرگوں برتر، پھر بھی نماز شروع ہو جائے گی فارسی میں، یا آپ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں اللہ از گریٹ یا گوڈ از گریٹ کہہ دیں نماز شروع ہو جائے گی۔ ایسے نماز شروع نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جو لفظ بولنے ہیں وہ لفظ بولنے ہیں، اللہ اکبر، اسے عربی میں کہتے ہیں التکبیر۔ امی جان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نماز اللہ اکبر سے ہوتی تھی، اور یہ حکم صرف امام کے لیے نہیں ہے۔ جیسے امام اللہ اکبر کہے گا سارے مقتدی بھی کہیں گے، لیکن وہ آہستہ آواز دل میں کہیں گے۔ ساری تکبیرات انتقال منتقل ہونے والی وہ امام کے ساتھ ساتھ کہنی ہے، سوائے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے، اس میں آپ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم یہ دعا پڑھا کرو ربنا ولک الحمد، یعنی اس کی دعا پڑھ لیا کرو۔ تو وہاں پہ امام کے ساتھ سمیع اللہ نہیں کہنا، باقی ساری نماز میں تکبیرات امام کے ساتھ کہنی ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، یہ آپ کا حکم ہے، لہذا تکبیرات امام کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔